بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریبی فتح کے آنے سے پہلے مکہ سے بھاگ کے ابو بصیر آ گیا۔ صلح حدیبیہ کی شرائط لکھتے سمے جیسے ابو جندل کو مکہ سے بیڑیوں سے گھسیٹتے ہوئے واپس مکہ جانے پہ مجبور کر دیا تھا، ویسی ہی ایک صورت پھر بن گئی۔ مسلمان ابو بصیر کے مکہ کی قید سے بھاگ آنے پہ خوش ہوئے، خوشی سے اس سے گلے ملنے لگے، اندر سے ڈریں کہ دیکھیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ اتنے میں مکہ کی طرف سے 2 آدمی ابو بصیر کو لینے پہنچ گئے۔ وہ سیدھے مسجد نبوی میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پہنچے۔ لوگ ڈر گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہر معاہدے کی پاسداری کرتے ہیں۔ وہی ہوا، مکے سے ابو بصیر کو لینے آئے دونوں مشرک بولے، معاہدے کے مطابق یہ یہاں نہیں رہ سکتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، درست کہتے ہو، لے جاؤ اسے۔ ابو بصیر کو مشرکوں کے حوالے کر دیا۔ وہ بہت رویا، پیٹا، چیخا، مگر مجبور تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تسلی دی اور صبر کی تلقین کی، فرمایا، امید رکھو ان قریب اللہ تمہارے لیے کشادگی اور نجات کی راہ پیدا کر دے گا۔ ابو بصیر دکھی دل کے ساتھ لینے آئے دونوں کے ساتھ چلا گیا۔ دل اس کا ٹوٹا ہوا، آنکھیں لال، اندر میں آگ۔ راہ مدینے سے ذرا پہلے ذوالحلیفہ کے مقام پہ وہ تینوں رکے، بیٹھ کے مدینے سے ملی کھجوریں کھانے لگے۔ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں باتوں میں الجھایا، ایک سے بولا، واہ تیری تلوار کیسی شاندار ہے، کہاں سے بنوائی؟ وہ کھجوروں کے مزے میں لگا تھا، شیخیاں بگھارنے لگا، میرے جیسی تلوار رکھ کون سکتا ہے، کیا بات ہے، واقعی، ذرا دکھاؤ۔ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار ہاتھوں میں لے کر خوب اس کی تعریف کی، اس کی تیز دھار پہ انگلی پھیری، اس کی لچک لہرا کے اسے سراہا اور پھر گھما کے ایک وار کیا۔ مشرک کا گلا کھجوریں حلق میں لیے کھجور کی گٹھلی سمیت کٹ گیا۔ دوسرا مکے کا قریشی خوف سے لرزا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ اب ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار پکڑے دوسرے کے پیچھے، دوسرا آگے۔ مکہ دور تھا، وہ پناہ کے لیے مدینے آ گیا۔ اسے پتا تھا مدینے کا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظلم نہیں ہونے دیتا، ہر پناہ مانگنے والے کو پناہ دیتا ہے۔ تھر تھراتا کانپتا وہ مشرک آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پہنچ گیا، ساری کہانی سنائی، بولا، حضور جان بخشی کروائیے، یہ مجھے بھی مار دے گا۔ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے معاہدے کے مطابق عمل کیا، مجھے لٹا دیا، اب اللہ نے مجھے نجات دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے، اب نہ مجھے لٹائیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیران، فرمایا، اسے اگر کوئی ساتھی مل جائے تو یہ جنگ کی آگ بھڑکا سکتا ہے۔ ابو بصیر اشارہ سمجھ گیا، اسے پتا تھا معاہدے کی خلاف ورزی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی نہیں کریں گے۔ اللہ کی زمین وسیع ہے اور ساتھی اب ضروری ہیں۔ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے نکل گیا، تلوار ساتھ، وہ بھی شاندار۔ مکے نہیں گیا، مکہ اور مدینہ کے درمیان ساحلی تجارتی راستے پہ جا بیٹھا۔ چند دوست اور ساتھ مل گئے۔ مکہ میں قید صلح حدیبیہ کے وقت گھسیٹ کے لیے جانے والے ابو جندل کو بھی خبر ہو گئی۔ ابو جندل بھی ابو بصیر کے پاس ساحل پہ پہنچ گیا۔ تھوڑے دنوں میں وہاں 70 کے لگ بھگ مسلمان جمع ہو گئے۔ وہ اب ایک قوت تھے، کبھی کبھی تو ان کی تعداد 300 تک بھی پہنچی۔ مکہ سے قافلے آتے، وہ ان میں تھرتھلی مچا دیتے۔ انہی قافلوں سے انہوں نے خیمے چھینے، اپنی بستی ساحل سمندر پہ سجا لی، اونٹ بکریاں بھی اکٹھی کر کے سواریوں اور خوراک کا بندوبست کر لیا۔ وہاں تو چھوٹا موٹا بازار انہوں نے لگا لیا۔ قریش کا تجارتی راستہ اس اشارہ سے بند۔ صلح حدیبیہ میں ایک یہی فائدہ تو قریش سے لیا تھا تجارتی راستوں کا، وہ اہم راستہ قریش کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ قریش والوں نے پھر سر جوڑا، سمجھ نہ آئے کیا کریں، آخر اپنے سرکردہ روسا مدینہ کو روانہ کیے۔ گڑ گڑائے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلہ رحمی فرماتے ہیں، صلح حدیبیہ کی تیسری شیخ ختم کر دیجئے۔ آپ کا جو بندہ مکہ سے کیا کہیں سے بھی آ کے مدینہ رہنا چاہے تو بسم اللہ رہے، بس اپنے ان ساحل کی پٹی پہ بیٹھے ابو بصیر
اور ابو جندل اور ان کے ساتھیوں کو مدینہ بلا لیجیے، مگر آپ کے شہر میں مکہ کی کچھ مسلمان عورتیں آ کر بس گئی ہیں، معاہدے کی روح سے انہیں واپس کر دیں۔ عورتوں والی بات تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً رد کر دی کہ معاہدے میں لفظ رجل لکھا گیا ہے جس کے معنی ہے مرد، وہ تو واپس نہیں بھیج سکتے۔ ہاں، شک برقرار رکھنی ہے تو ابو بصیر اور ابو جندل اپنے ساتھیوں کے ساتھ جہاں ہیں رہنے دیتے ہیں، یہ تو معاہدے کے مطابق ہے۔ وہ پھر گڑ گڑائے، معاہدے کی تیسری شیخ ختم، آپ انہیں بلا لیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساحل کی پٹی پہ بیٹھے ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ دیا کہ پابندی ختم ہو گئی، یہ غریب الوطنی چھوڑ دو، آ جاؤ مدینے، اللہ کے کام اللہ جانتا ہے۔ ادھر ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط مبارک ملا، پڑھا، آنکھوں سے آنسو، دل کی دھڑکن بے ترتیب۔ پتہ نہیں وہ پہلے سے بیمار تھے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کو اپنے نام سے لکھا دیکھا تو خوشی سے دل کی کوئی شریان پھٹ گئی، آنکھوں سے آنسو ہی نہ رکے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا لیا مجھ کو، میرا بلاوا آ گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے منتظر ہیں، کتنے دن کی راہ ہے، پتہ نہیں وہ کیا کیا سوچتا رہا۔ خط مبارک کو آنکھوں پہ رکھا، پلکوں سے چوما، بلبلاتے بچے کی طرح۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خط سینے پہ رکھ کے سینے میں ایک زور سے سانس بھرا، پھر وہ سانس اس کے جسم سے باہر آیا ہی نہیں، اس کے سینے پہ پڑا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط اس کے سرد ہوئے بے جان ہاتھوں میں پھڑپڑاتا رہا۔ اس کی آنکھیں اسی طرح آنسوں سے بھری آسمان کے اس کونے کی طرف مڑ گئیں جہاں سے وہ ساحلی پٹی مدینے کی طرف مڑتی تھی۔ وہ پل بھر میں مدینہ پہنچ گیا، جسم ساحل کی ریت پہ چھوڑ گیا۔ ابو جندل نے ابو بصیر کو وہیں ساحل پہ دفنا دیا، پاس ایک مسجد بنا دی، پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم کی تعمیل میں سب لوگوں کو لے کر مدینہ روانہ ہو گیا۔ جنگ خیبر، قریبی فتح کا لمحہ آ گیا۔ حدیبیہ سے لوٹ کے مدینہ آئے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 1 مہینہ ہی ہوا تھا کہ حکم دے دیا، تیاری کرو، کوچ کرنا ہے۔ 6 ہجری کے آخری مہینے ذوالحج میں حدیبیہ سے پلٹے تھے، اگلے مہینے محرم 7 ہجری کی آخری تاریخوں میں روانگی ہو گئی، یہ سن 628 عیسوی کی بات ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 60 سال کی ہونے والی تھی۔ روانگی ہمیشہ کی طرح سرت سے اچانک اور خفیہ تھی۔ حکم تھا کہ ساتھ جانے والے وہی ہوں جو صلح حدیبیہ میں ساتھ گئے تھے، وہی 1400 مقدس نفوس جن سے اللہ راضی ہوا تھا۔ 200 اور ساتھی بھی اصرار کر کے ساتھ مل گئے، مگر آسمان سے واضح حکم تھا کوئی منافق ساتھ نہ جائے۔ جاری ہے، جزاک اللہ خیر۔